بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اور قربانی کے بڑے جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا. تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں. پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بڑے جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے تاکہ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے کہ تمہیں ان سے دنیا میں کثیر نفع اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا. تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑے ہوں. پھر جب نہر کرنے کے بعد ان کے پہلو زمین پر گر جائیں اور حرکت ساکن ہو جائے، رک جائے، تو اگر تم چاہو تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ. اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود ذبح کرنے اور سواری کے لیے تمہارے قابو میں دے دیا ہے تاکہ تم اپنے اوپر اللہ تعالی کے اس انعام کا شکر ادا کرو. اہم باتیں. نمبر 1، احناف کے نزدیک بدنہ کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدنہ کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے. نمبر 2، ان جانوروں کو مقدس مقام کی نسبت کی وجہ سے شعائر اللہ بنایا گیا ہے. اس نسبت کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے، اس سے نسبت کی عظمت بھی معلوم ہوئی. نمبر 3، آیت میں اونٹ نہر کرنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا ہے. نمبر 4، اونٹ کو نہر اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے. اگر اس کا عکس یعنی الٹ کیا، یعنی اونٹ کو ذبح اور گائے وغیرہ کو نہر کیا، تو اس صورت میں بھی جانور حلال ہوگا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ خلاف سنت ہے. نمبر 5، عوام میں مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے. یہ غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ ایذا دینا ہے. نمبر 6، قناعت کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو کسی سے سوال نہ کرتا ہو اور بن مانگے جو اسے مل جائے اس پر اور اپنے پاس موجود مال پر راضی ہو. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ کے ہاں نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ شریف کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے. جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقوی کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے قابو میں دے دیے ہیں تاکہ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا ہے جنہیں لوگوں کے قابو میں دینے پر اس کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں. اور اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ان جانوروں کو مسخر کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی طرف ہدایت دی ہے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اعمال مقبول ہونے کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دے دیں جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں. اہم بات، ہر نیک عمل میں اخلاص ضروری ہے، اس کے بغیر عمل محض ایک مشقت ہوگا. اور ہر وہ عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے ریاکاری اور دکھلاوا مقصود ہو وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا. اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت اور عمل سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ کرے اور اس میں ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہ ہو. ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے. بے شک اللہ ہر بڑے بد دیانت ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا. تفسیر تعلیم القرآن. مشرکوں نے حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حج کرنے سے روک دیا تھا، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مکہ مکرمہ میں موجود تھے انہیں وہ طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے. ان آیات میں سب مسلمانوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالی مسلمانوں پر آنے والی بلائیں ان سے دور کر دے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا. مزید فرمایا کہ اللہ تعالی ان کفار کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل پر سزا دے گا. اہم باتیں. نمبر 1، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے. اس لیے مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں، بالآخر عزت، نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں.
نمبر 2، نیک اعمال کی برکت سے یا محبوب بندوں کے طفیل اور بارہا محض اپنے کرم سے اللہ تعالی دنیا میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالتا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا، جیسا کہ قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔